یہ خود کش بمبار آ رہا ہے، تو یہ ہمارے کرتوتوں کی، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے ہم پر پرائے تو پرائے ہیں، اپنے بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب کنٹرول لائن پہ حالات بڑے کشیدہ تھے، اور جو لوگ بارڈر لائن کے قریب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ ہم لوگ جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے تھے تو چیک پوسٹ پہ گاڑی رکتی تھی تو انہی لوگوں کی شناخت یا تلاشی ہوتی تھی جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی تھی یا سر پہ ٹوپی پہنی ہو۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو خود اس نہج تک پہنچایا ہے، کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر وقار سے چلتے ہیں، وہ پر وقار انداز سے چلتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر بندے اس سے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ تو ہم یورپی چال چلتے چلتے اپنی اوقات اور اپنی چال سے بھی جو ہے وہ پرے اور دور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فروا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آؤ تاکہ تمہاری عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ اپنی جگہ پہ پتھر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ وزنی اور بھارے ہوتے ہیں۔ جب جگہ سے سرک جاتے ہیں پھر ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی، وہ جس طرف پھر منہ مڑا تو اسی طرف پتھر جاتا ہے، اس کا وزن، اس کی ہیبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بندہ مومن کی ہیبت اسلام کے ساتھ ہے، بندہ مومن کا وقار اللہ کی اطاعت میں ہے، بندہ مومن کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تو اگر اس قلعے پر ہم بندے رہیں گے، اسلام کے قلعے پر، تو پھر دنیا میں عزت جو ہے وہ ہماری، اور آخرت کی عزت بھی اللہ یقینی طور پر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بندو مومن بننا تمہارا کام ہے، مجھ پہ یقین محکم اور پختہ یقین رکھنا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے آزاد کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ دنیا کی ترقی بھی تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا، اور آخرت کی فلاح اور کامرانی بھی تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا، شرط صرف یہی ہے ان کنتم مومنین۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بلرزم میں لرز جاتا ہوں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے میرے اندر جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا تصور کر کے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ٹیگ لگ جاتا ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، یہاں تک تو کافی ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، قربان جائیں اللہ کی محبت پر کہ اپنے محبوب سے رب کو محبت کتنی ہے۔ محبوب جس شہر میں چلے تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب مکہ تو پہلے بھی میرا مکہ تھا، بیت اللہ تو پہلے بھی میرا گھر تھا، لیکن جو عظمت بیت اللہ کو تیرے قدم لگنے سے ملی وہ پہلے نہیں تھی۔ اب اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں یا اللہ، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے کہ اس شہر میں تو بستا ہے۔ یہ اللہ کا انداز محبت ہے۔ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سخی تو میرا رب ہے
میرا رب سخی ہے کہ اس دنیا کا کوئی شخص اپنے محبوب کو کسی کو نہیں دیتا، اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنا محبوب کسی کے حوالے کروں۔ دیکھو رب کی کرم نوازیاں کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، تمہیں اپنا رسول بھی عطا فرما دیا، تو اے امت محمدیہ پھر بھی اپنے رب کے شکر گزار نہ بنو تو کیا بنے گا تمہارا؟ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یاد رکھو انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یا اللہ کون لوگ ہیں جو خسارے سے بچ کر ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ ایمان لایا اور پھر نیک اعمال بھی کیے۔ ایمان اور نیک اعمال کا تعلق اللہ سے ہے، حقوق اللہ سے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، یہ حقوق العباد میں صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور حق بات کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ جن میں یہ چار علامات پائی جائیں وہ نہ دنیا میں گھاٹے میں ہیں نہ آخرت میں گھاٹے میں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور وہ آخرت میں بھی کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ اہل کتاب کی پاک باز عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اس طرح ارشاد فرمایا والمحصنات من المؤمنین، مومن عورتیں جو ہیں، پاک دامن عورتیں جو ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان کی شرائط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کرو۔ یاد رکھیں نکاح کے واجبات و فرائض میں سے کیا ہے؟ مہر اور گواہ، یہ دو لازمی۔ خطبہ یہ سنت میں آتا ہے، مہر جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہاں اکثر ہمیں دوستوں سے ایک سوال سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر رکھ لیں۔ ہم جاتے ہیں نا نکاح پڑھانے کے لیے تو بات کچھ تو کروڑوں میں چلے جاتے ہیں اور کچھ فرمایا کرتے ہیں جی شرعی مہر۔ تو ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ جس پہ ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ شرعی مہر جو ہے وہی ہے والمہر علی ما تراضیہ، شرعی مہر وہ ہے کہ جس پر لڑکی کے ورثاء اور لڑکے کے ورثاء راضی ہوں۔ یہ بات پوائنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ شرعی مہر کیا ہے؟ دونوں اطراف کے لوگ خوشی خوشی جس پر راضی ہو جائیں وہ شرعی مہر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شرعی مہر کیا ہے؟ جس پہ دونوں راضی ہو جائیں۔ کیوں کہ یہ رشتہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے، دو فیملیز کو قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ سودا نہیں ہوتا، یہ جسٹ کانٹریکٹ نہیں ہوتا، یہ پوری لائف کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، ہم نے زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ اور یہ دو خاندان جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا ہے، خوشی کو اپنی خوشی سمجھنی ہے۔ تو یہ دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے والمہر علی ما تراضیہ، مہر وہ ہے جس پہ دونوں فیملی کے لوگ راضی ہوں۔ راضی سے مراد کیا ہے؟ خوشی خوشی۔ ہمارے ہاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ شوہر بیچارہ زندگی بھر مہر کے چکر میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو خوشی سے کم مہر رکھا جائے اور باقی اس کو موقع دیا جائے کہ اپنا بزنس، اپنے معاملات کسی اور جگہ پر انویسٹ کر کے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اگر ہم شادیوں کو سادہ کر لیں کہ جو زیور کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو فرنیچر کی، جو جہیز کی ڈیمانڈ، بیٹھ کے دونوں طرف کے فیملیز جو طاقت ہے وہ اپنی بچی کو دیں کہ اس پہ تو نے بزنس کرنا ہے۔ یہ جہیز کا جو سامان جتنے لاکھ کا لینا ہے، جتنا ہم نے زیور ڈیمانڈ کرنی ہے، جتنے لاکھ اس کے بنتے ہیں، اس پیسے کا اگر اس بچی کے نام پر بزنس کروا دیا جائے یا ایسی جگہ انویسٹ کر دیا جائے کہ لائف ٹائم اس کی انکم کا ایک سورس بن جائے، کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ہم یہ ایسا کیوں کریں؟ شریعت میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ مہر جس پہ راضی ہو جائیں،
اللہ فرماتا ہے اذا آتیتموہن اجورہن، نکاح اس وقت ہوگا جب آپ مہر مقرر کریں گے، بغیر مہر کے مقرر کیے نکاح نہیں ہو سکتا، مہر مقرر کریں۔ باقی رسومات، اب آپ غور فرمائیں، ہم ہال بک کرواتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ تو ہیں، ٹھیک ہے اپنی محبت سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، خوشی سیلیبریٹ کریں، لیکن خوشی سیلیبریٹ کرنے کا بھی کیا ہے، ایک حد ہے، اس حد تک کریں۔ باقی جو بچتے ہیں کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، زیادہ دعا ملے گی، اپنی بچی کے مستقبل کے لیے کر لیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے سنت کیا ہے، مسجد میں نکاح کریں، توفیق اور طاقت کے مطابق ولیمہ دیں، یہ سنت ہے۔ باقی جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ نہ سنت ہے نہ ضروری ہے، رسومات ہیں اور خواہشات ہیں، بلکہ مہر مقرر کرنا یہ لازمی ہے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ کم سے کم مقدار 10 دراہم، 10 درہم سے کم کسی بچی کا، بیٹی کا مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ 10 درہم سے زیادہ جس پہ آپ خوش ہیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی خوشی ہے، جتنی آپ کی رضا ہے، وہ مقرر کر سکتے ہیں اور وہی شرعی مہر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا محسنین، پاک باز بنتے ہوئے، غیر مصافحین، بدکار نہ بنتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور چھپ کے دوست نہ بنانے والیاں۔ یہ جو آج کل بوائے فرینڈز گرل فرینڈز کا جو ہے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے، قرآن کہتے ہیں ان سے شادی کرو جو کیا کریں، چھپ کے دوست بنانے والے نہ ہو۔ اور آج ہمارا المیہ کیا ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ کیا کہتی ہیں، جی کالج کا میرا کولیگ ہے، یہ اگر گھر آئے یا اس کے ساتھ میں اکیلی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مسئلہ نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھیں جو رب جانتا ہے ہم نہیں جانتے، جو رب کو علم ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے، اور رب کا ہر فرمان جو ہے حکمت سے لبریز اور بھرا ہوا ہے۔ رب نے فرما دیا کہ یہ کوئی تصور نہیں ہے، آپ کا دوست آپ کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست آپ کا باپ ہونا چاہیے، آپ کا دوست کالج کا کولیگ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس دور میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کو حیا عطا فرمائے، نصیب اچھے فرمائے، اور ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔